آج ہم آتے ہیں اپنے سورۃ احزاب کا جو ہمارا لیسن چل رہا تھا ادرس الرابع الف اور ادرس الرابع الف میں سے ہم نے آیت نمبر 5 تک پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 6، 7، 8 یہ اس لیسن کو آج ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ آیت نمبر 6 جو ہے اس کا پہلے ہم مفہوم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ان کی بیویوں کا مقام کیا ہے، یہ مقام بتا کر اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے ایک مسئلہ چلتا آ رہا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، یعنی وہ وراثت کا حصے دار نہیں بن سکتا، وہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کا مقام بتا کر وہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھایا ہے۔ یہاں مقام یہ بتایا گیا کہ نبی کا مقام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ مومنوں کو اپنی جانوں سے بڑھ کر نبی عزیز ہے، یعنی اگر اپنی جان بھی نبی کے لیے دینی پڑے تو وہ مسلمان ایک مومن جان دے دے تو یہ بھی سودا جو ہے اس کے لیے فائدے مند ہے، اس میں اس کا یہ کوئی نقصان ہے۔ اور نبی کی بیویاں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یہاں پر یہ بتا کر کہ نبی کا رشتہ اپنے سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر ہے، نبی کی بیویوں کا مقام بھی ہے، وہ بھی ماں کا مقام ہے، لیکن اتنا اونچا اور اتنا بڑا مقام کے باوجود اگر ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی وراثت میں سے نہ تو نبی کے لیے مال نکالا جائے گا اور نہ ہی نبی کی بیویوں کے لیے مال نکالا جائے گا، حالانکہ نبی کی بیوی وہ مسلمان ایک مومن کی ماں ہے، لیکن ماں کا مقام تو ہے لیکن وراثت میں سے اس کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بتا دیا گیا کہ جس کو تم اپنے منہ سے بیٹا کہہ دیتے ہو وہ تمہارا ایک رشتہ تو اس سے بن گیا لیکن وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، یعنی تمہاری وراثت کا وہ مستحق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بھی بتا دی، ہاں یہ فرما دیا کہ بطور تفضل، بطور خوشی، دلی خوشی سے اگر تم نبی کی بیویوں کو اپنے مال میں سے کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال میں سے کچھ دینا چاہتے ہو تو وہ بطور وصیت کے دے سکتے ہو، لیکن باقاعدہ حصہ نہیں۔ مقام اتنا بڑا کہ سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر ان کا مقام ہے، لیکن وہ تمہاری وراثت میں حصے دار نہیں ہے۔ اس طرح منہ بولا بیٹا جو ہے وہ تمہاری وراثت کا حصے دار نہیں ہوگا۔ اب آپ اپنی بک کھولیں اور اس بک کے اندر ہم اس کے ترجمے کو دہراتے ہیں، ہم میرے ساتھ دہرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قریبی رشتہ دار، بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، ایک دوسرے سے زیادہ حق رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں میں سے، الا مگر ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یعنی ان کا وراثت میں حصہ تو نہیں ہے، بطور تفضل کے دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 6 میں تو یہ بتا دیا، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جیسے باقی انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ لیا، کس بات کا؟ کہ ہمارے احکام کو لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچانا ہے، تو اس کا وعدہ جو ہے ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند اور انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر فرما دیا، اور اس میں ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ جب نبیوں نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے
یعنی 110% حقیقت ہم تک پہنچائیے تو ہمیں بھی چاہیے ہم انبیاء علیہ السلام کی قدر کریں، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاریں۔ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور جب ہم نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، وَمِنْكَ اور آپ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَم اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا۔ یہ آیت نمبر 7 مکمل ہوگی۔ آیت نمبر 8 میں اسی کے بارے میں کہ جب نبیوں نے پیغام پہنچا دیا ہے تو امتیوں کو بھی چاہیے، اور خاص طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، کہ وہ سچ بولیں، نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، ساری زندگی نبی کی تعلیم پر ڈال دیں، اور اگر ڈال دیں گے تو فائدہ ہوگا ورنہ اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ سچوں سے سچائی کے بارے میں دریافت کرے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اس طرح بیٹا یہ ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کی طرف آئیں گے۔ یہ ساری آیات آپ لوگوں نے اپنے نوٹ بک پر لکھنی ہے اور